تو انشاءاللہ ہمارے ایک اور مہمان اور ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کی زبانی، اس سے متعلق ہم جانیں گے کہ جہاد اور خلافت سے متعلق جو غلط فہمیاں یا غلط استعمال جو کیا گیا کچھ افراد نے بھی اور کچھ جماعتوں نے بھی، جس گروہ نے اس سے متعلق اس گناہ کا جو ارتکاب کیا ہے، داعش یعنی ISIS، اس سے متعلق جو حقائق ہیں وہ آپ کی ہم زبانی سنیں گے انشاءاللہ۔ شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ یہ مہاراشٹر شہر مالیگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان کے عظیم الشان دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ کہ آپ فارغ التحصیل ہیں، وہیں کہ آپ اہم ایک مدرس ہیں۔ جامعہ محمدیہ کی فراغت کے بعد غالباً 1987 اور 88 میں جامعہ سلفیہ بنارس میں آپ نے فضیلت بھی کی ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق جو وضاحت ہے ہم آپ کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صدر کانفرنس، قابل احترام علماء کرام، میرے رفقا، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ پر، ہم پر اور آپ پر بے شمار انعامات فرمائے۔ ان نعمتوں میں علل اطلاق سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا انسانیت پر کیا، وہ ہے رسولوں کی بعثت اور ہدایت کا نزول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اسباب، دنیا میں زندگی عطا فرمائی تو زندگی کے اسباب بھی عطا فرمائے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے کے سارے لوازمات عطا فرمائے، اس دنیا کو ہمارے لیے دسترخوان بنا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے وہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرمائی جو تم چاہتے تھے، جس کی تم کو ضرورت تھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں علل اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت پر احسان جتایا، احسان جتاتے ہوئے جس کا ذکر کیا، وہ ہے نبی کی بعثت۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو بعثت نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، صراط مستقیم کی ہدایت دینا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اور تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام کے حیات مبارکہ کے جو واضح دروس ہم کو ملتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے کفار و مشرکین سے مقابلہ کیا، دیگر انبیاء نے مقابلہ کیا اور بالآخر ہجرتیں کی، جان دے دی، وطن چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا تو دین اور عقیدہ نہیں چھوڑا۔ ہجرت کا بھی سب سے واضح سبق یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے مہاجرین فی سبیل اللہ ہیں، انہوں نے جان بچائی اور اپنا گھر بار، رشتہ و پیون، کاروبار، سب کچھ محبوب سے محبوب چیزیں، بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا دین بچانے کے لیے۔ ضرورت پڑی تو جان بھی قربان کر دیا، وہ خواتین ہو یا مرد۔ اس میں جو واضح سبق ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین خالص توحید اور اتباع سنت پر مشتمل ہے۔ اس نعمت پر قرآن نے متعدد مقامات پر کہا کہ اغیار ہم سے حسد کرتے ہیں، اس نعمت سے خوفزدہ ہیں، دین خالص کی تاثیر سے انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کا دین، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب مٹ جائے گی۔ قرآن مجید نے تذکرہ کیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بطور تمہید یہ عرض کر رہا ہوں۔ عہد اول سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسلام کا پیغام لوگوں کو سنایا، لوگ مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ ہر وہ چیز کفار و مشرکین کی جانب سے جو اس نور حق کو چھپانے اور دبانے کے لیے کی جا سکتی تھی، انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ مقابلہ آرائی کی شدت اور تشدد سے، بائیکاٹ کر کے، قتل کی کوشش سے، جنگوں کے ذریعے سے اس طاقت، اس قوت کو دبانے کی اور اسلام کے دین کو، توحید کو ملیہ میٹ کر دینے، نیست و نابود کر دینے کی بھرپور کوشش کی، ناکام رہے۔ یہ سیل رواں بڑھتا گیا، ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو لوگ اختیار کرتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایک دنیا کے ایک زبردست معمورہ، معلوم معمورہ، 1/3 حصے سے زیادہ پر اسلام کا پھریلا لہرانے لگا۔ یہ دیکھ کر کفار، مشرکین، حاسدین کا دل جلنے بھولنے لگا۔ انہوں نے مکر و فریب سے کام لیا اور چال چلی، اور انہوں نے ایک بہت زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ کچھ لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اس میں سر فہرست جو نام تاریخ میں موجود ہے اور جس کے اجماع کی حد تک جس کے متواتر ثبوت ہیں، وہ عبداللہ بن سبا ہے اور اس کا ٹولہ، جو یہودی الاصل تھا، اسلام کا چولا پہن کر مسلمانوں میں داخل ہوا اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں ان لوگوں کو، سبائیوں کو، یہ طاقت حاصل ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تیسرے خلیفہ کو، خود مدینہ میں مسلمانوں کے ذریعے، مسلمان کہلانے والوں کے ذریعے گھیر کر، نظر بند کر کے بعد میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھیے، اور پھر اسلامی تاریخ کے مختلف عروج و زوال کے ادوار پر سرسری نگاہ ڈالیے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ڈالیں، معلوم کریں کہ ہماری اس متاع بے مول دین، ایمان اور توحید کو لوٹنے کے لیے مخالفین نے کیسی کیسی سازشیں رچی، کیسی کیسی طاقتیں جھونکی، اور آج کے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچا ہے کہ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے مخالفین اسلام، دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی تہذیب و ثقافت اور مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو الجھانے کے لیے، مسلمانوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرنے کے لیے، نوجوانوں کی نسل کو اسلام سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی تدابیر، ہیلے، بہانے، ذرائع اختیار کر رہے ہیں۔ اور ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے اسلام کا رنگ دے کر، اسلام کے نام پر اسلام کے مخالف استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی مختلف تنظیمیں، میں نے جیسا کہ اشارہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، آپ مختلف ادوار میں باطنیین کی تحریک دیکھیے۔ کچھ لوگوں نے کعبۃ المکرمہ میں، کعبہ شریف میں مسلمانوں کا قتل کیا، کرامتہ نے، اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے وہ بھی تھے۔ صفوی لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو قتل عام کیا، اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، قرآن و حدیث کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے مختلف فرقے، مختلف جماعتیں اور طبقات پیدا ہوئے۔ آج جہاں میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، تعلیم کے راستے سے، سیاست کے ذریعے سے، معیشت کے راستے سے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا جو ان کا آزمودہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ منحرف لوگوں کو اختیار کیا جائے، اپنے درمیان سے کچھ تربیت یافتہ لوگوں کو ان میں مسلمان بنا کر بھیجا جائے، اور انہیں کسی جماعت اور گروہ کی شکل میں پیدا کیا جائے، انہیں جذباتی، طاقتور اور وہ پر حمیت، باغیرت مسلمان کی شکل میں ابھارا جائے۔ اس سے مسلمان نوجوان جو دین کا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دینی مزاج رکھتے ہیں، وہ تیزی سے ان کی طرف کھینچتے چلے آئیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ داعش جو میرے
عنوان کا بنیادی نام ہے کہ داعش کے متعلق چند حقائق، یہ اسی سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے، اور عرب علماء کی زبان سے کہوں تو یہ کہتے ہیں کہ داعش القاعدہ مکفرہ، مسلمانوں کو کافر دینے والے القاعدہ کے گروہ کی اولاد ہے۔ ایک اہل علم نے ایک بات بیان کی ہے جو میں نے تمہید بیان کی تھی کہ ہماری سب سے قیمتی دولت، کہ شیطان اہل ایمان کو دو طریقوں سے بہکاتا ہے۔ ہم میں اور آپ کو جو اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں، ان کو قرآن، اللہ کی توحید اور سنتیں ملی ہوئی ہے، تو اب ان کو کیسے بہکائے؟ راہ راست سے اس نے اللہ کے سامنے اس کی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ ضرور بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، جیسے ممکن ہو۔ تو کیسے بہکاتا ہے؟ قرآن حدیث کے استقصاء سے اہل علم نے کہا کہ مسلمانوں میں جو اہل شہوات ہیں، مرد اور خواتین، جن کو لالچ ہے، دل میں گناہ کی طرف رغبت ہے، دنیا داری اور لذت حاصل کرنے کی طلب ہے، تو انہیں تو دنیا کے کاموں میں، جوئے میں، شراب میں، ان امور میں جس میں پہلے لذت ملتی ہے اس میں ملوث کرتا ہے، اس کی طرف ترغیب دیتا ہے، پھر اس کے جب عادی ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جس میں رغبت نہیں ہوتی۔ فی الحال اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوتوں سے، خواہشات نفس سے گھیر دیا ہے، شیطان اس خواہشات میں لگا دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر مسلمان یا آدمی دیندار ہے، دین کا نام لینے والا ہے، تو شیطان اس کو بہکانے کا وسیلہ اور ذریعہ یوں اختیار کرتا ہے کہ اس کو دین کے نام پر ہی گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی زبان میں کہیں تو غلو کہیں گے۔ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق تم غلو مت کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، آج کی زبان میں، سیاسی پولیٹکس زبان میں تطرف کہہ لیجئے، جس کو ہم کہیں گے جذباتیت، انتہا پسندی، شدت پسندی۔ غلو افراط و تفریط میں اور شدت پسندی کی ہی تعبیر ہے۔ تو اب ایک آدمی اگر دیندار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ نماز سے دلچسپی رکھتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے، اس کو سنت کی نماز کے ساتھ ساتھ بدعات کی نماز میں لگا دیتا ہے، نماز ہی کے ذریعے سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کی بہت تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی بات کرتا ہے، تو قرآن کے نام پر قرآن کی تحریف، قرآن کی غلط تعویل، غلط تفسیر کے ذریعے سے اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ مزاج پیدا ہوا، آپ وہ واقعات جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا کہ صحابہ نے کہا کہ بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اتنے اعلیٰ مقام کے ہیں، پھر بھی راتوں رات عبادتیں کرتے ہیں، یہ اتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو ان کے مقام کو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ رات میں سوؤں گا نہیں، ہمیشہ تہجد اور نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے، دین اور دنیا، روحانیت اور جسم، مادہ اور روح کے تقاضوں کو تکمیل کرو۔ میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں، بیویوں سے شادی بھی کی ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں، یہ میری سنت ہے، میرے سنت اور طریقے سے جو ہٹے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں، وہ میرے راستے پر نہیں۔ صاف بیان ہے۔ بعض صحابہ نے چاہا تھا کہ اپنی شادی کی صلاحیت کو ختم کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، عثمان بن مظعون وغیرہ صحیح روایتیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کو جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، وہ ان کا جذبہ خیر تھا، نیکی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ افراط ہے، یہ غلو ہے، یہ نیکی کا جذبہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اور یہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ آج ان حقائق کو، تاریخ کے نشیب و فراز کو، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے مسلسل جاری سازشوں اور مکر و فریب کو ہمارے نوجوان مرد اور خواتین جاننے کے باوجود یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسے کوئی بھی مواقع آتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو، ہمارے علماء کرام کو چیخ چیخ کر کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، لیکن ہمارے نوجوان ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا علماء سے تعلق نہیں ہے، علم سے تعلق نہیں ہے، غلو اور افراط کے یوں شکار ہو گئے کہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن کے مکر و فریب میں آ گئے۔ یہ داعش جس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کا وجود میں ڈائریکٹ اس پر آؤں کہ کس طریقے سے
میرے اس تمیز سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے. ISIS اور اس کے علاوہ جو بھی فرضی یا حقیقی تنظیمیں پائی جاتی ہیں. ابھی جو شیخ ذکر کر رہے تھے جو جہاد کی خلافت کی بات کر کے مسلمان نوجوانوں کے خون کو گرماتی ہیں, ان کو علماء کے خلاف بھڑکاتی ہیں کہ یہ علماء کرام بزدل ہیں, یہ سلطان پرست ہیں, یہ ان کے کرائے کے ٹٹو ہیں. یہاں تک کہا کہ یہ نعوذ باللہ ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں. لیکن میں نقل کروں کہ اخوانیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بار بار, شیخ ابن عثیمین, شیخ ابن باز, علامہ البانی جیسے لوگ, کہ یہ علماء حیض و نفاس کے, یہ علماء کرام کی تخفیف کر کے لوگوں کو علماء سے کاٹنے کی ایک غیر محسوس سازش تھی. اور دراصل اگر کسی کو اپنی سازش کا شکار بنانا ہے, مسلمان ہو, اسلام کے نام پر اسلام کی دشمنی پر ابھارنا ہے, تو انہیں سب سے پہلے علماء سے کاٹنا ہوگا. اس میں وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ داعش کے تعلق سے حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو اس کا بہت کچھ معاملہ ابھی بھی راز میں ہے, معمہ بنا ہوا ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو, ہمارے اپنے یہاں کے محکموں اور ایجنسیوں کو میری ایسی سمجھ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں معلوم ہے. کچھ چیزیں ان کے آثار سے, ان کے باتوں سے, ان کے واقعات سے, سرگرمیوں سے ظاہر ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے جو بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو مصعب زرقاوی اردن کے رہنے والے تھے. انہوں نے 2002 میں, کچھ نے لکھا ہے 2004 میں, جبہۃ التوحید والجہاد اس نام کی تنظیم بنائی, اور شروع میں فی عراق میں یہ کام کر رہے تھے. اور یہی تحریک کے اعتبار سے 2006 میں اس میں شدت آئی, اور ابو مصعب زرقاوی کی موت ہو گئی. اس کے بعد ابو عمر بغدادی اس کے جانشین بنے. اس نے القاعدہ کے نمائندے کے طور پر عراق میں کام کرنا شروع کیا. تھوڑا نام بدلا کہ القاعدہ فی العراق, اسلامک اسٹیٹ فی العراق, اس طرح 2 الگ الگ نام رکھے اور کام کرتے رہے. پھر 2010 میں ابو بکر البغدادی آئے. اس کی شخصیت کے بارے میں عجیب بیانات ہیں, متضاد بیانات ہیں. اصلاً کیا تھے یہ؟ 2009 میں پہلے القاعدہ کے نمائندے کے طور پر کام کرتا رہا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ 1 سال تک اسرائیلی اور امریکی مشاق لیڈروں کی ٹریننگ حاصل کی, اس نے فوجی ٹریننگ حاصل کی. اس کے بعد یہ جیل میں بند قید تھا. امریکہ نے اس کو 2009 میں رہا کروایا, اور پھر وہ ان لوگوں سے آ کر مل گیا. 2010 میں اس نے اس کی قیادت حاصل ہوئی. جب ابو عمر اور اس کے ساتھی کی ایک حملے میں موت ہو گئی تو جانشینی ابو عمر بغدادی کی وصیت کے مطابق ابو بکر بغدادی جانشین بن گئے, خلیفہ بن گئے. اور وہیں سے اس نے اسلامی خلافت کا اعلان کیا, اور الدولۃ الاسلامیہ فی العراق والشام, یعنی ISS, جس کا شارٹ فارم ISIS کا اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ شام, سوریا اور شام کی اسلامک اسٹیٹ کے طور پر اس نے اعلان کر کے اپنی تنظیم کو بنایا. اور اس کے بعد 2013 میں باقاعدہ طور سے یہ سامنے آیا. 2013 اور 14 کے موقع پر تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے, کیونکہ لکھنے والوں نے بھی الگ الگ بیان کیا ہے. بہرحال کام تو یہ پہلے سے کر رہے تھے. باقاعدہ طور پہ دیکھتے ہی دیکھتے جب 2013 میں اس نے اپنا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے. اور حیرت انگیز طریقے پر اس کو خاص طور سے عراق کے کئی بڑے شہروں میں, موصل, تکریت, جو تیل کے اہم مراکز بھی ہیں, اس میں کامیابی ملتی چلی گئی. ایک معمہ راز سا تھا کہ داعش کے بہت کم تعداد کے جنگجو شہر میں داخل ہو رہے ہیں, موصل میں, اور عراق کی نوری المالکی کی فوج جس میں اکثر شیعہ تھے. شروع میں یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ سنیوں کا دھڑا ہے جو شیعوں کے خلاف جمع ہوا ہے, اور ابو بکر البغدادی نے سنیوں کو جمع. آج ہمارے یہاں کے اخبارات بھی یہی لکھتے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال کہا کہ یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوری المالکی کی فوج جو ہے وہ ان کے گھستے ہی اپنا ٹینک, اپنا ہتھیار, گولہ بارود کا ذخیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے شہر خالی کر کے باہر ہو جا رہے ہیں. بعد میں اس کی لیپا پوتی کی گئی کہ وہ دراصل کمانڈر کی غلط فہمی تھی کہ وہ لوگ ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیں گے, پورے شہر کو یوں تباہ کر دیں گے. اس خوف سے کمانڈر نے یہ حکم دیا کہ اپنی فوج سے شہر کو خالی کر دیا جائے. لیکن حقیقت یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی فوج اور حکومت اس طریقے سے
ٹھنڈے منہ اپنے مقابل کے لیے اپنی پورے شہر کو خالی کر دے، بات سمجھ میں نہیں آتی. ایسا لگتا ہے کہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت ان کو شہر میں قبضہ کرنے دیا گیا، اور عراق کے کئی علاقوں میں جس طرح قبضے کرنے دیا گیا، بعد میں شام میں بھی اسی طرح سے قبضہ کرنے دیا گیا. ہمارے شروع میں یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ سعودی عرب اس کی مدد کرتا رہا. یہ بتایا گیا کہ شام میں جانے کے بعد بشار الاسد کے خلاف اس نے لڑائی کی. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، بلکہ امریکی ذرائع اور خفیہ ذرائع سے، سعودی حکومت کے مختلف ذرائع سے، علماء کرام سے یہ بات سامنے آتی رہی، اور بعد میں یہ دستاویزی ثبوت کی شکل میں سامنے آ چکی ہے بات کہ ابو بکر البغدادی کا یہ گروہ امریکہ، اسرائیل اور ایرانیوں کا بنایا ہوا ایک گروہ ہے، ٹولہ ہے. امریکہ کی CIA نے خود ہیلری کلنٹن کا یہ بیان میرے سامنے ہے کہ امریکی ادارے نے اخوان المسلمین کے تعاون سے، ان الادارۃ الامریکیہ بالتعاون مع حرکت، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کی سامنے رکھ لی ہے میں نے، اس کے حوالے یہاں موجود ہیں، کہ اخوان المسلمین کی تحریک کے تعاون سے اس نے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد ڈالنے پر کامیابی حاصل کر لی ہے جو عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے نام سے کام کرے، اور اس کے ذریعے سے ہم عراق اور شام کا نقشہ بدل کے پھر نئے ٹکڑے میں تقسیم کر دیں گے. امریکہ کے اپنے مقاصد ہیں، تہذیبی اور مذہبی مقاصد. یہاں ایک بات پہ غور کیے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسلام کو بدنام اور مجروح کرنے کے لیے. اتنی مخالفتوں کے باوجود جو آج ہم اور آپ ٹی وی پہ اور مختلف ذرائع سے سنتے ہیں، اتنی مخالفتوں کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. ٹویٹر پہ، نیٹ پہ، ٹیلی ویژن اور چینل پہ کتابوں کی شکل میں مختلف لوگوں کو مقرر کر کے دعات اور مبلغین، مناظرین کی شکل میں جس طریقے سے اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے، مختلف حکومتیں سالانہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. اگر اس کا 40% بلکہ 25% بلکہ 20% دوسرے مذاہب کو رد کرنے پر اگر خرچ کیا جائے تو وہ مٹ جائیں گے. اور اسلام کا معاملہ بالکل الٹا ہے. یہ خود اس کے حق ہونے کی، سچے ہونے کی دلیل ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود یہ حق بڑھتا ہی جا رہا ہے، بلکہ مخالفین کی کوششوں سے اس کو جہاں منفی سے زیادہ مثبت فوائد مل رہے ہیں. خیر، بات یہ تھی کہ امریکہ تو یہ چاہتا ہے، امریکہ، یورپ، اسرائیل، اسلام کو بھی دبایا جائے، بدنام کیا جائے، مشرق وسطیٰ کی دولت پر مسلسل جو ہے قبضہ کر کے وہاں سے فائدہ اٹھایا جائے، یہاں کے تیل پر، یہاں کی افرادی قوت پر. ان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو اس لائق نہ رکھا جائے کہ وہ ایسا کچھ کر سکیں. اور انگریزی یورپی اسٹریٹجی کے مطابق، ان کے پالیسی اور ان کے خیالات کے مطابق، ان کے لیے ایران کے یا دوسرے روافظ اور شیعہ خوارج فکر کے لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کام کے ہیں، کیونکہ وہ یہود و نصارہ سے نہیں لڑتے. یہود و نصارہ کے لیے خطرہ نہیں ہے، اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ خطرہ ہے سنیوں کے لیے، جہاں ان کی قوت آج بھی ہے، بے دریغ قتل کرتے ہیں عورتوں، بچوں اور مردوں کا. لہذا ایک طرف شیعوں کو قوت حاصل رہے، دوسری طرف خوارج کو، جدید دور کے خوارج یعنی داعش کے نام پر جنہیں کھڑا کیا گیا، جو خارجیت کی فکر رکھتے ہیں، ابھی آپ کچھ سن چکے ہیں اور مزید کچھ سنیں گے، جو خارجیت کی فکر رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اہل سنت کو گھیر دیا جائے، اہل سنت کو بے حیثیت کر دیا جائے، اور شرق اوسط کے اہل سنت اور وہاں کے حکمرانوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کو تقویت مل رہی ہے، اس کے سوتے کو بھی بند کر دیا جائے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو بھی روک دیا جائے. یہ اس قسم کے ان کے مقاصد ہیں. میرے سامنے ہیلری کلنٹن کے علاوہ یہ بروزنسکی، جو امریکی سیاست میں یہودیوں کے لیے سرگرم رہنے والا آدمی ہے، اس نے بھی، اس کا بیان ہے کہ اس نے کہا کہ امریکہ میں یہودیوں کی ایک لابی ہے جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر قوت اور اثر رسوخ رکھتی ہے امریکہ کے میڈیا میں، اور اس میڈیا نے، اس لابی نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ داعش کا پورا دبدبا اور اس کا ایک کیا کہیں گے، ہوا کھڑا کر دے دنیا کے اندر. داعش کا ہوا کھڑا کر دے. اس کی وہ حیثیت ہے نہیں. ہمارے نوجوان اور جو لوگ ٹویٹ پر اس پہ متاثر ہوتے ہیں، یا ہمارے فورس کے لوگ بھی سن لیں کہ جتنا بیان کیا جاتا ہے کہ پورے دنیا سے 4 ملین مسلمان لڑکے اور لڑکیاں یا دوسرے لوگ اس سے وابستہ ہو گئے، اس میں حقیقت نہیں ہے. یہ میں ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ رپورٹیں اور حقائق بھی سامنے رکھیے. ابھی جو ایک خبر آئی تھی کہ 2 برقع پوش کئی 100 عورتیں چلی گئی. 2 برقع پوش عورتوں کو بھی کہا کہ امریکہ کی کالج کی 2 طالبہ جو ہیں وہ داعش سے آ کر مل گئی. بعد میں ان دونوں خواتین کا، دونوں بہنوں کا بیان آیا کہ ہم لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی جہاز میں بٹھایا گیا، زبردستی عراق پہنچایا گیا، اور جبر و اکراہ کے ساتھ داعش کے ساتھ جوڑا گیا. کسی طریقے سے ہم خلاصی حاصل کر کے یہاں آئے ہیں.
اور اس طرح کا بیان امریکہ اور یورپ کے کئی مرد اور جینٹس مسلم اسٹوڈنٹس کا بھی آ چکا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خوشی سے وہاں نہیں گئے تھے, ہم کو لے جایا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کو دھوکہ دے کر وہاں پہنچایا گیا. اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, ٹویٹ پر اور اس پہ نظر ہے, اور بعض ہمارے نوجوان بے وقوف ہیں بھی, اس قسم کی خبروں کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی رابطہ قائم کرنا چاہیے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. اسلام کے خدمت کے نام پر اسلام کی قبر کھودنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے معاون و مددگار بنتے ہیں. کیسے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ داعش کے تعلق سے راز اور معمہ ہے. ایک حقیقت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ امریکہ, یہودیوں اور اسرائیلیوں کا, جس میں ایران کا اور اخوانیوں کا تعاون شامل ہے, ان سے مل کر بنایا گیا ایک ٹولہ ہے, جس میں کچھ امریکی عناصر بھی ہیں, یورپی عناصر بھی ہیں. برطانیہ بھی اپنے یہاں سے لوگوں کو بھیج کر اس بات کو, اس تشہیر کو, اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچاتا ہے کہ دیکھو یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں, اور اسرائیل بھی پیچھے سے تقویت پہنچا رہا ہے. ورنہ جب داعش شروع میں منصہ شہود پر آئی تو ایک سوال تھا, ایک راز تھا کہ اسے ہتھیار کون دے رہا ہے, کہاں سے اتنے ہتھیار حاصل ہوئے. بعد میں اس کو عراق اور شام کے کچھ مقامات کے ہتھیار حاصل ہوئے. ان کو وہ وسائل کہاں سے حاصل ہوئے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 7 چینل اور ریڈیو ہیں, ان کے پرچے نکلتے ہیں, ان کے ٹویٹر کی کئی اکاؤنٹس ہیں ان کے. یہ سب چیزیں مہارت کے ساتھ وہ انجام دے رہے ہیں, پوری دنیا سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. پیسہ دولت کہاں سے آیا؟ کہا کہ تیل بیچ رہے ہیں. امریکہ, عراق اور شام کے کئی بڑے بڑے تیل کے مراکز, پیٹرول زمین سے نکلنے والے تیل کے مراکز پر ان کا قبضہ ہے. تو کہہ رہے ہیں تیل بیچ رہے ہیں, تیل بیچ رہے ہیں. عالمی منڈی میں یا دوسرے ملکوں کو تیل بیچنا آسان نہیں ہے. کسے بیچ رہے ہیں, کہاں یہ تیل جا رہا ہے, ان کی ڈیلیوری اور ان کا پیسہ وغیرہ یا بدلہ معاوضہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, یہ راز ہے. اور یہ راز ہی رہے گا, کیونکہ اس کی سرپرستی کرنے والے وہی ہیں جو اس کو دشمن بتا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اچھی طرح جان لیجئے, آج بھی ایک دماغ بنا لیجئے کہ جو خبر ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. خبروں کے پیچھے کیا حقائق اور سچ ہے وہ جاننے کی کوشش کیجئے. میڈیا جو بولتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے, اگر میں نے قتل کیا, ہمارے ہندوستان میں ابھی کچھ واقعات ہوتے ہیں, میں نے کئی مرتبہ کہا ہمارے ہاں جو لوگ بم دھماکہ کرتے ہیں, بم دھماکہ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہیں گے ہم نے دھماکے کیے ہیں. ان کا ایک مقصد ہے, سازش ہے, پروگرام ہے. جب پروگرام اور سازش طے کی جاتی ہے تو یہ بھی طے ہوتا ہے کہ اس جرم کا الزام کس کے سر دینا ہے. وہ پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کو پھنسانا ہے. اب مسلمانوں میں فلاں نوجوان, آج 52,000 مسلم نوجوان جیلوں میں ہندوستان میں, معلوم ہونا چاہیے آپ. یہ ایسے جذباتی اور غلو پرست نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا, جنہوں نے علماء سے تعلق نہیں رکھا, جو جذباتی جاہلوں کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں کہ کوئی بھی نعرہ لگایا خلافت کا, بہادری کا, جہاد کا, پیچھے دوڑ پڑے اندھے ہو کر, اور ان کی منزل وہی ہے جا کے. انہوں نے کبھی اسلام کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچایا, مسلسل نقصان پہنچایا. اور یہ جتنی تنظیمیں اس قسم کی ہیں, داعش ہو, القاعدہ ہو, اخوان المسلمین ہو, آپ ان پر غور کیجئے. انہوں نے مسلمانوں کو دیا کیا, لیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اگلے خطاب میں انشاءاللہ سنیں گے کہ خارجیوں کی جو علامت بتائی ہے اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لل اسلام نصروا ولل اعداء کسروا. نہ انہوں نے اسلام کی مدد کی اور نہ دشمنوں کو توڑا, نہ دنیا محفوظ رکھی نہ آخرت کو, انہوں نے دونوں کو تباہ کر دیا. یہ ایسے احمق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی جہاں صفات بیان کی ہے وہاں ان کو حدثاء الاسنان و صفحاء الاحلام بھی کہا کہ یہ کم سن لوگ ہوں گے, نوخیز لوگ, نوجوان لوگ, اور عقل کے پیدل ہوں گے, بے وقوف ہوں گے. یہ جذباتیت میں اپنے آپ کو بہت عقل مند شاید ظاہر کریں, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے کاموں کے نتائج کیا ہوتے ہیں. خود ان کی تباہی پر نتیجہ برآمد ہوتا ہے, اور یہ عام طور سے نوجوانوں کو ترجیح دیتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ داعش کی حقیقت کیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے, اور بلکہ یہ زیادہ تقویت اور ثبوتوں سے آج مرصع بات ہوتی جا رہی ہے, یہ تقویت پانے والی بات بن چکی ہے کہ اسے عالمی طاقتوں نے ترتیب دیا ہے اپنے سامراجی, سیاسی, مذہبی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں جو علاقائی بعض طاقتیں ہیں جیسے ایران ہے, اس کے اپنے مقاصد ہیں. اہل سنت سے اللہ واسطے کا بغیر تاریخی طور پر کبھی انہوں نے اہل سنت کا ساتھ نہیں دیا, ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ سازش میں شریک رہے. روافظ اور ہمارے ہر تحریکی لوگ انہی کا ساتھ دیتے ہیں.
میرے بھائیو اس کے بہت سارے ثبوت آج سامنے آ چکے ہیں اور ایک بیلٹ بنایا جا رہا ہے. اس کا اگلا ٹارگیٹ سعودی عرب بھی تھا. یہ حوثی اور شام میں جو قتل عام جاری تھا سنیوں کا, پھر اس کے بعد یہ, اور پھر داعش نے آ کر تصویر یہ پیش کی جاتی ہے کہ داعش جو ہے وہ ایران کے بھی مخالف ہے, بشار الاسد کے خلاف ہے, امریکہ کے خلاف ہے, جبکہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے, میں نے جیسا کہ کہا کہ منصوبے یہ سازش بنائی جاتی ہے, کچھ بم دھماکہ کرنے والوں نے سازش بنائی, خود بم دھماکہ کیا, دوسروں پر الزام رکھ دیا. ایسے ہی ان لوگوں نے داعش کو حرکتوں پر ابھارا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. یہ نعرہ کشتی, دکھاوے کی جنگ, اندر سے ان کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے, ان کو خود ہی پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. اور جو لوگ اس کے حقیقی دشمن ہیں, بہت ہی سیدھی سادی سی بات ہے لیکن بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی جو سچی خدمت کر رہے ہیں, سعودی عرب ہو یا دوسرے اہل سنت ہو, ان کا ان کو ساتھی بنایا جاتا ہے جبکہ یہ ان کی قبریں کھود رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو دشمن ہیں ان کا ان کو مخالف بتایا جاتا ہے جبکہ یہ مسلسل ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ فلسطین کے لیے کب کھڑے ہو گئے؟ آپ کے دعوے تو یہ ہیں کہ خلافت اسلامیہ کا قیام ہم نے کر لیا ہے فلسطین میں. کہا پہلے ان مرتدین کو تو ہم کو قتل کر لیں جو مسلمانوں کے دیش میں مسلمانوں کی شکل میں گزرے ہوئے ہیں. اسی لیے اہل علم نے ان کو خارجیت کا وصف دیا ہے جو میں تھوڑا سا آگے ذکر کروں گا. یہاں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو داعش کا ہوا کھڑا کیا یہودی لابی نے مل کر, اور اس سلسلے میں CIA, FBI اور اس کے مختلف لوگوں کے بیانات قابل ذکر ہیں جو میرے پاس سامنے کتابوں میں موجود ہے, کہ اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا جیسا کہ ابھی شیخ نے فرمایا کہ داعش کو عالمی سطح پر مشہور کر کے اسلامی خلافت کا رنگ دے کر جذباتی انداز میں اس کی تشہیر کر کے, ایک مقصد یہ تھا جو ہلیری کلنٹن کے بیان میں بھی آئی اور CBI کے FBI کے ایک ذمہ دار کے زبان سے نکلی کہ اس کو جنم دینے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی متطرفین ہیں, جتنے بھی شدت پسند مسلمان نوجوان ہیں جو جنگ اور جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ سب اس کے خوشنما نعروں کو دیکھ کر سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ہم آسانی سے ان کو استعمال کر سکیں. سمٹ کر یہاں آئے اور بعض لوگ گئے, وہاں جو لوگ گئے اس میں بہت سے واپس آئے. ہندوستان کے بھی کچھ لوگ گئے تھے. پولیس والوں نے ایک کو واپس بھی پکڑا, کلیان کے ایک شخص کو. اس کے بیانات پڑھیے. اس نے بیان کیا کہ ہم جو سمجھ کر گئے تھے حقیقت وہ نہیں ہے, یہ اسلام دوست نہیں ہے. پھر ہم نے اپنے عرب عالم سے ایک استاد سے پوچھا, وزٹر ٹیچر کے طور پر ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے ان سے داعش کے بارے میں سوال کیا. وہ بیچارے بڑی سرد آہیں بھر کر کہنے لگے کہ ایک طوی نہ بنا رہا, ہم خود اس آگ اور بھٹی میں جل چکے ہیں, جل رہے ہیں. ہمارے نوجوان اور دوسرے دھوکہ کھا گئے. یہ چاہے اسلام کا اور خلافت کا نام ضرور لے رہے ہیں لیکن ان کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی سازش کا حصہ ہیں اور ہمارے نوجوان غفلت میں, بے حسی میں, لا علمی اور جہالت میں, سادگی میں ان کا ساتھ دے بیٹھے. انہوں نے پھر کئی حقائق سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ ہمارے سامنے ایسے لوگ داعش کے کمانڈر بنے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں. شام کے ہمارے ایک صاحب نے دیکھا کہ یہ داعش کا کمانڈر ہے. اس نے کہا واللہ, اللہ کی قسم, شام میں اس کے شراب کا بزنس تھا, منشیات کا بہت بڑا کاروبار تھا. ایک خبر اور بتاؤں آپ کو, اخبارات میں شائع ہوئی ہے, ادھر ادھر سے نہیں, اخبارات میں شائع ہوئی کہ کئی ایسے لوگ یورپ اور امریکہ سے ہندوستان, عراق اور شام میں داعش کے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجے گئے. کئی ایسے لوگ جن کا پہلے تعلق جرائم پیشہ مافیا سے تھا. کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو امریکہ کی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے, امریکہ کی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. یورپ میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے, انتہائی سنگین جرائم کے الزامات ان پر عائد ہیں. اچانک ان کو جیل سے نکالا گیا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کوئی میں نے خفیہ معلومات حاصل نہیں کی ہے, اخبارات میں, واٹس ایپ پر اور دوسرے مقامات پر یہ چیزیں آئی ہیں. ان کو جیلوں سے نکلنے کے بعد جب جیل سے وہ نکلے تو اس میں سے کچھ ایک دو کا انٹرویو آیا کہ دوسرے ہی دن اس نے اسلام قبول کیا. ایک سزا یافتہ مجرم, عمر قید کا سزا یافتہ, اچانک امریکی جیل سے نکالا جاتا ہے. نکلنے کے دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں, اور اسلام قبول کرنے کے تیسرے دن وہ عراق میں آ جاتا ہے, داعش کا کمانڈر بن جاتا ہے. کچھ سمجھ میں آتی ہے باتیں؟
یہ افراد کہاں سے فراہم کیے جا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ افراد کہاں سے ہوتے ہیں. آپ ہی نے اسے فراہم کیا ہے. میرے بھائی، اگر یہ سازش، اگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے خلاف یہ اتنی زبردست سازش ہو رہی ہے، تو کسی کو پہچاننے کا کہ دوسرے بھی طریقے ہیں. دوسرے بھی طریقے ہیں. جیسے یہ ٹھیکے کے قاتلین کا ایک ٹولہ بھی کہلا سکتا ہے، FBI کا ایک حصہ بھی کہلا سکتا ہے، امریکہ اور یورپ کی ملی جلی بنائی ہوئی طاقت بھی کہلا سکتی ہے، اور ایران اور علاقائی طاقتیں جو سنیوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں ان کی کوششوں کا نتیجہ بھی کہلا سکتا ہے. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کے سارے عناصر اس میں موجود ہیں. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسرے طریقے سے سمجھا جائے، جس کا کچھ تذکرہ پچھلے خطاب میں ہوا اور کچھ تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطاب میں ہوگا. ہمارے عرب علماء کرام کی کثرت اور اکثریت ان کے تعلق سے بہت ہی واضح طور سے بیان دے رہے ہیں کہ یہ اسلام کے دوست نہیں ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کے سراسر مخالف ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ برسۂ شہود پر آئے ہیں. ان کے منہج، ان کا عقیدہ، ان کی فکر اگر غور کیا جائے تو قرآن و حدیث سے قطعی میل نہیں کھاتی. اور میں یہاں کے خاص طور سے ذمہ داران، اگر پولیس محکمے اور دوسرے لوگ ہیں تو ان کو بتا دوں کہ ہم جماعت اہل حدیث کے افراد، قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آگے بڑھنے کو ہم حرام اور ناجائز مانتے ہیں. اور ہمارا اس اسٹیج سے، دنیا کے ہر اسٹیج سے یہ کھل کر اعلان ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات دنیا کے کسی بھی شخص پر ادنا درجے کا ظلم برداشت نہیں کرتے، کسی معصوم کے قتل کو جائز نہیں مانتے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے شدید مخالف. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہماری تعلیمات اور دعوت اگر دنیا میں عام کی جائے تو دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، امن و امان قائم ہوگا. یہ داعش، اس کا تعلق سلفیوں سے، میں نے کہا نا کہ جس سے لوگوں کو دنیا کے اعدائے اسلام کو خطرہ ہے کہ ہماری تہذیب و ثقافت کو قرآن و حدیث کے دین سے خطرہ ہے، اسی کو بدنام کیا جائے. لہذا جہاں کوئی اسلام مخالف برا چہرہ سامنے لایا جاتا ہے اسے سلفیت سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اہل حدیثوں سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی القاعدہ کے اسامہ بن لادن کو کہا گیا اور اب جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے. سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی زبردست اور سنگین الزام ہے کہ سلفی اہل حدیث داعش سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی اہل الحدیث ہے، سلفی ہے، تو وہ تشدد اور انتہا پسندی کو اختیار ہی نہیں کر سکتا. داعش کا منہج جو ہے وہ خارجیت سے منسلک ہے. عرب علماء نے، ہندوستانی علماء نے، اہل حدیثوں نے ہر جگہ ان کی زبردست تنقید کی، ان کے خلاف کتابیں، مضامین اور مختلف قسم کے وضاحتیں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا اصول اور ضابطہ قرآن و حدیث سے اور سلفیوں کے اصول و ضابطے سے بالکل خلاف ہے، کہیں میل نہیں کھاتا. وقت کم ہے، ہاں صرف 10 منٹ، کافی کچھ مواد باقی ہے لیکن شاید میں کچھ پھیل گیا. نکات کی شکل میں اگر بیان کروں تو آپ خوارج کو دیکھیں، پرانے خوارج یا داعش کو، ان کے اندر مماثلت پائی جائے گی. خارجی وہ ہیں جنہوں نے، میں نے جیسا کہ ذکر کیا، صحابہ کرام کو نشانہ بنایا. بہت دیندار بننے والے علماء کو بزدل کہنے والے غور کریں، بل تفصیل کا موقع نہیں ہے میرے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام، حضرات صحابہ کو اگر کوئی کافر کہے وہ خود کافر ہو جائے گا، ان کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہوگا. خارجیوں نے، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا، اس نے حضرت علی کو شہید کیا اور کہتے ہیں کہ قطام بن فاطمہ نام کی ایک خاتون نے اس سے کہا بھی تھا کہ تم حضرت علی کا قتل کر دو، میرا اتنا مہر دے دو اور فلاں چیز دے، غلام دے دو، تو میں تم سے شادی کروں گی. یہی بات ابھی عدنانی جو اس کا داعش کا جو ترجمان ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا کام کرے گا، ہمارے حکم کے مطابق عمل کرے گا، ہم اس کو انعام دیں گے اور اچھی خوبصورت خاتون سے شادی کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا
عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا, بہت دیندار کہلاتا تھا, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشین گوئی کی خوارج کے بارے میں کہ تم میں کا ایک شخص ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو, ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو حقیر سمجھے گا. بہت نماز پڑھیں گے, بڑی بہترین روزے رکھیں گے, ان کی قرت کے سامنے اپنی قرت کو حقیر سمجھے گا. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم او حناجرہم, کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گردنوں سے آگے نہیں بڑھے گا. ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ صفت کرنے والے خارجی قیامت تک ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے اور آخری طبقہ دجال کے ساتھ پیدا ہوگا. یہ ہمارے زمانے کے غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آج کے خارجی کون ہیں. یہ حضرت علی سے کٹ گئے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مناظرہ کرنے گئے. ان سے کہا, ایک صفت یہ بتائی خارجیوں کی کہ یہ علماء سے تعلق نہیں رکھتے, علماء عالم شرعی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا, اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو مناظرے سے پہلے کہا کہ قرآن صحابہ کرام پر, انصار و مہاجرین پر نازل ہوا ہے, میں انہی کے پاس سے آیا ہوں. وہ قرآن جو ان پر نازل ہوا, اس قرآن کو یہ انصار و مہاجرین سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے, تم سے زیادہ سمجھنے والے تھے, اور تمہارے اندر ان صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے. آج داعش کا یہ حال ہے. عالم عرب کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان میں سے کوئی ان کا ساتھ نہیں ہے. کوئی اہل حدیث عالم ان کا ساتھ ان کی موافقت میں بیان دینے والا بتا دیجئے. بلکہ کوئی بھی بڑا قابل ذکر عالم عالم عرب کا یا عالم اسلام کا کوئی عالم ان کے ساتھ نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا, ان کے 3 سوالوں کا قرآن سے جواب دیا, اس کا ذکر کا موقع نہیں ہے. ان کے جوابات کے بعد 4000 خارجیوں میں سے 2000 خارجیوں نے توبہ کر لی. 4000 میں سے 2000 نے توبہ کر لی. اس سے علماء نے استنباط کیا کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم علماء سے رجوع کرتے رہیں, علماء سے مختلف مسائل اور الجھنوں میں اپنی باتوں کو, اپنے الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کریں, اعتراضات کو پیش کر کے قرآن و حدیث کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو خوارج کی یہ صفت ہے کہ وہ تکفیر کرتے ہیں. آج یہ داعش کے لوگ جتنے عالم عرب کے جتنے مسلمان حکمراں ہیں, ان کے فوجی ہیں, ان کی پولیس ہے, عام رجال الامن ہے, سب کو کہتے ہیں کہ یہ طاغوت کو ماننے والے ہیں, یہ کافر ہیں, یہ قابل گردن زدنی ہیں, یہ سب کے سب کافر ہیں, اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ سے زیادہ سخت کافر ہیں. یہ مکفرہ گروہ خارجی یہ کہتے تھے. خارجیوں کا مسلک ہے, آج بھی ہم عقیدے میں پڑھاتے ہیں ان بچوں کو کہ خوارج اور معتزلہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. خوارج اور معتزلہ کا تھوڑی سی تعبیر میں فرق ہے کہ اس کو کافر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. دونوں کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج. خوارج کا یہ فکرہ آج کے داعش میں اور القاعدہ والوں میں کہ جس نے حکومت کے قانون کو مان لیا اللہ کے قانون کے سامنے, وہ چاہے اسلام کے موافق ہو یا مخالف, وہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. اور یہود و نصارہ کے سے بڑھ کر مرتد ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ آپ فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتے, کہا ان یہود و مرتدین سے جہاد کرنا, ان کو قتل کرنا, مسلمانوں کو مارنا یہود و نصارہ اور ان کو مارنے کے مقابلے میں مقدم ہے. الاسلام نصرہ والاعداء کسرہ. اسی طریقے سے آپ ایک ایک علامتیں, شیخ عبدالحسین نے مجھے SMS کیا تھا کہ خوارج میں اور سلفیوں میں کتنا, اس میں 31 فرق بتائے, 31. پھر دوسری ایک کتاب میرے سامنے ہے, اس میں 10 الگ الگ ان کے اصول بتائے جو اہل سنت والجماعت اور سلفیوں سے تضاد رکھتے ہیں کھلے طور سے. سلفی لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں, یہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا خلافت کے ذریعے سے. ہمارے یہاں خلافت کے نعرے سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی طریقے پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے گا, یا فلاں اور فلاں جو صاحب فیشن اور جدید لب و لہجے کی شاعری کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, نئے فلسفہ پیش کرنے والے, ان کے طریقے پر کامیابی ہوگی. نبی کا طریقہ حکومت کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ نہیں ہے, بلکہ اصلاح و تبلیغ کے ذریعے دعوت بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ والجدال بالاحسن, جو قرآن نے تعلیم دی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ الی آخر الآیہ. اس طریقے سے سلفی لوگ دعوت دینے کے قائل ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو سمجھائیں کہ حق کیا ہے, دین حق کیا ہے اور سچائی کیا ہے, اور ان کو سچائی کی طرف راغب کریں. اس سلسلے میں ہم قربانیاں دیں, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, نرمی کو اختیار کریں.
داعش کا فلسفہ، خارجیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ حکومت کے ذریعے سے سخت گیری اختیار کی جائے، کسی کے ساتھ نرمی برتی نہ جائے، ہر کافر کے ساتھ ہمیشہ جہاد کیا جائے، کبھی بھی کسی بھی وقت ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے جو واقعات ہوئے، جس شہر میں گئے یہ داعش کے لوگ، خبریں اخبارات بھرے پڑے ہیں اس بات سے کہ تکریت میں گئے، موصل میں گئے، فلوجہ میں گئے، شام کے کسی خطے میں گئے، جہاں گئے وہاں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کیا۔ ایک جگہ قبضہ پانے کے بعد 4 دن میں 400 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ اسلام کی تعمیر، اسلام نے مسلمانوں کے خون کو انہوں نے حلال بنا لیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے جان و مال اور خون ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا مہینہ اس شہر کے اندر، اور صرف مسلمانوں ہی کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، کہ انسان اپنے دین کے سلسلے میں برابر کشادگی میں رہے گا، کوئی الجھن نہیں رہے گی، اس کا دین ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کسی حرام خون کو نہ ارتکاب کر لے، کسی کو ناحق قتل نہ کر دے۔ قرآن نے کہا انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جانتے ہیں کہ جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر جان کے بدلے کے قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جس نے ایک نفس کو زندگی بچا لی، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسلام کی، قرآن کی وہ تعلیم ہے جو میں نے آیتیں پڑھی تھی، اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، یہ اسلام کا زبردست پیغام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حاصل طور پر ہم اور آپ سمجھ لیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سکھا دیں تو ہمارے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کے حق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، بندوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، معاملات میں انصاف کیا جائے، کسی کا خون نہ بہایا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر، کوئی کسی رشتہ دار پر، حکومت اپنے سے ماتحت لوگوں پر، حاکم جو ہے وزیر اعظم اور کوئی بھی کسی بھی منصب پر ہو، وہ اپنے سے ماتحتوں کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ عدل کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک۔ عدل کہتے ہیں ہر حقدار کو اس کا حق دینا، افراد و تفرید کے بیچ میں اختیار کرنا۔ اس کی ضد ظلم ہے، بغی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر مقام پر رکھنا۔ اب قرآن کی یہ جامع تعلیم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل کیا جائے، جانور کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان، عدل فرض ہے، انصاف کرنا، ہر حقدار کو حق دینا فرض ہے، اور احسان یہ مستحب ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی احسان، اللہ کے ساتھ عبادت میں احسان، انسانوں کے ساتھ احسان، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور جانوروں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ جو اسلام جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے، وہ عورتوں، بچوں اور دیگر لوگوں کو ناحق قتل کرنے کی تعلیم دے سکتا ہے۔ ارے عورتوں، بچوں اور مصروف عبادت غیر مسلم بھی اگر ہو تو اسلام منع کرتا ہے کہ حالت جنگ میں خواتین کو نہ مارا جائے۔ مسلمان اگر کسی دوسری جگہ پر حملہ آور ہے، جنگ جاری ہے، تو عورتوں کو نہیں ماریں گے، گھر میں گھس کر بچوں کو نہیں ماریں گے۔ اگر کوئی عبادت خانہ ہے تو وہ عبادت خانے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، عبادت خانے میں کوئی عبادت میں مصروف ہے تو اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اگر آج دنیا کے لوگ پڑھ لیں تو کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا کہ قرآن و حدیث سلفیت دہشت گردی انتہا پسندی کی تعلیم دیتی ہے، اور داعش جیسی کسی گمراہ اور منحرف فرقے کا تشدد پسند، انتہا پسند طبقے سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی یہ تعلیم، اس کو صرف عدل و انصاف کے ایک بات کو میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ عمر کرتے ہوئے کہ میری بات بہت ہی ادھوری ہے، ناقص رہ گئی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایک فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ ایک بہت بڑے مستشرق مغرب کے عالم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نظر میں کسی شریعت اور قانون کو اس سے بہتر قانون پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو شریعت یہ کہتی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ تم عدل انصاف نہ کرو۔ کسی قوم سے دشمنی تمہارے انصاف کے آڑے نہ آ جائے۔ آج جو بھی ظلم ہو رہا ہے، دو طرح کے پیمانے حکومتوں میں، قوانین میں اختیار کیے جاتے ہیں کہ یہ میرے مذہب کا ہے تو اس کے ساتھ نرمی برتو، وہ اس مذہب کا ہے تو اس کو پھانسی دے دو، اس نے بم دھماکہ بھی کیا تو اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ نرمی برتی جائے، ثبوت و شواہد نہ پیش کیے جائیں۔ گھر سے لے کر ساس جو ہے بیٹی کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتی ہے کہ وہ تھکی ہے، اس کو آرام کرنے دیا جائے، بہو کے ساتھ جو ہے ظلم زیادتی کرتی ہے، کہہ رہے یہ کتنا آرام کرے گی، یہ دو پیمانے ایک ہی گھر میں، کیوں؟ یہ میری ہے، وہ دوسرے گھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عام حالات میں کہ کسی قوم کی دشمنی عصبیت تمہاری برادری کا ہو یا تمہارے مذہب کے خلاف ہو، اگر دوسری قوم مذہب اور ملک کا بھی ہے تو تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم نہ کرو۔
نظمی لوکا کہتے ہیں کہ اس سے بہترین قانون میں نے دنیا میں کسی دوسرے شریعت اور قانون میں دیکھا ہی نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم سلفی اس کو اختیار کرتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن جدعان مشرک کے گھر میں بھی جو عہد شرک میں, کفر اور شرک کی حالت میں ایک عہد و معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کسی مکہ میں کسی مظلوم کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے, اس کو اس کا حق دلائیں گے. ہم اس تعلیم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوگا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنا ہے, تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی میں ملوں گا. اہل حدیث گروہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آج ہمارے پولیس محکمے سے دنیا کے ہر شعبے سے کہتا ہے کہ آپ سچا کام کرو, صحیح کام کرو, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مظلوم کو انصاف دلانے کی بات کرو, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ظالم کا ساتھ ہم کبھی نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقائق کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں کے منتظمین اور یہاں کے اس پروگرام کا اجلاس کا انعقاد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. اور آپ تمام حضرات سے ان کے ساتھ میں یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس عنوان کا جو تقاضا تھا, آج کے جو حالات ہیں, اس کے جو تقاضے ہیں, اس میں کچھ کمی شاید رہ گئی ہو, لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے بعد شیخ عبداللطیف صاحب حفظہ اللہ جو خطاب فرمائیں گے ان کا عنوان بھی اس سے جڑا ہوا ہی ہے کہ سلفیت اور خارجیت میں کیا فرق ہے. جو میری کمی رہ گئی انشاءاللہ وہ اسے پورا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, سچے دین کا سچا خادم بنائے, سازشوں سے, شرور و فتن سے ہمیں تمام مسلمانوں کو, مرد اور خواتین کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.